فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے، قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جی ناظرین، آج ہم حاضر ہیں چشتی میڈیا کی ٹیم کے ساتھ اور اپنے نئے موضوع کے ساتھ، جن کے نام کی نسبت کے ساتھ ہم نے یہ ٹرانسمیشن کا نام رکھا فیض رمضان ٹرانسمیشن۔ آج 4 رمضان المبارک ہے، تو آج اس ہستی کا یوم وصال بھی ہے، تو آج اسی ہستی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قطب عالم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ پیر ابو الفیض محمد عبد الکریم محدث ابدالوی، آپ نے جو دارالعلوم چشت رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کی بنیاد بھی رکھی، آپ بانی بھی ہیں دارالعلوم چشت رضویہ کے، تو آج انہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد عمر زمان صدیقی صاحب، بانی اسلامک ریسرچ سینٹر فروخ آباد، اور ساتھ ہی ہمارے مہمان شناخواں حافظ محمد اویس ناصر صدیقی صاحب، آپ فروخ آباد، آپ بھی تشریف لائے۔ آپ سے ہم نعتیہ کلام سنیں گے اور قبلہ حضرت صاحب سے حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ عرض کریں گے اور کچھ ان سے سنیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے مہمان شناخواں کی طرف بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ کوئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہمیں کلام سنائیں۔ حافظ محمد اویس ناصر صدیقی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری، حضور میری تو ساری، بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، سے آقا
ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے وہی کلام سنایا جس پر حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی درس دیا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ عمر زمان صدیقی صاحب کی طرف۔ تو آپ نے حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلیم حاصل کی، فیض حاصل کیا، تو ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ نے حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو فیض حاصل کیا ہے، اس میں حضور محدث ابدالوی کی شخصیت میں آپ نے کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे पहले मैं अल्लामा मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन चिश्ती साहब आपको और आपकी पूरी टीम को फैज़ रमज़ान ट्रांसमिशन के इनेकाद पर समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये नहायत ही एक खुश आइन काविश है कि मुख्तसर वक्त में आप मुख्तलिफ़ उलमाए किराम और बुज़ुर्ग हस्तियों को यहाँ मदऊ करके अवामुन्नास को सीखने का मौका दे रहे हैं। ये आपकी मोहब्बतें और शफ़क़तें हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। और दूसरा शुक्रिया अपने आप को आज मदऊ करने पर कि आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा और आपने इस खूबसूरत और हसीन गुलदस्ते का हिस्सा बनने का मौका अता किया। और बतौर ख़ास मैं अपने सरों के ताज अपने मुरब्बी मोहसन शेख़ तरीक़त शेख़ुल हदीस व तफसीर यादगार असलाफ़ वक़ार खल्फ़ बक़ियतुस सल्फ़ क़ासिम फ़ैज़ान उलूम मुहद्दिस अब्दालवी हज़ूर क़िबला चंद पीर सरकार दामत बरकातुहुल आलिया व मत्ताअनल्लाहु बितूल हयाती, उनका भी मैं समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस हसीन मौजू के लिए हुक्म इरशाद फरमाया और उनकी सरपरस्ती में ये जो सिलसिला चल रहा है चिश्ती मीडिया का, दौर हाज़िर के मुताबिक इसकी अशद ज़रूरत है। दीगर बेशुमार मैदानों में जहाँ आपका काम हो रहा है तो वहाँ ये एक जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए नस्ल नौ को गुमराही से बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ी काविश है आपकी सरपरस्ती में। तो इस पर मैं आपकी खिदमत में भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ। तो जिस तरह आपने 4 रमज़ानुल मुबारक यौम विसाल हुजूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मौका पर आपकी शख्सियत के हवाले से सवाल किया है, तो मैं अपनी खुश नसीबी समझता हूँ कि पूरे 8 साल आपके ज़ेर साया तालीम हासिल करने का और तरबियत हासिल करने का मौका मिला और फिर 2 साल दौरा हदीस शरीफ के आपके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करने का भी मौका मिला। तो ये बहुत बड़ी सआदत अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि आप उन हस्तियों में थे कि जो किताब के साथ साथ निगाह से भी पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह। तो इसका हमने किताबों में पढ़ा तो था ही, लेकिन अमली मुज़ाहरा जो है वो हमने देखा कि वाकई वहाँ किताब तो समझ लें एक सबब है या बहाना थी। तो आपकी जो निगाह है वो पढ़ा भी रही होती थी और तरबियत भी कर रही होती थी। सुभान अल्लाह। और हमने मस्जिद की सफ़ के ऊपर और मसल्ले के ऊपर बैठकर आपकी शख्सियत को कसीरुल जिहाद शख्सियत के तौर पर देखा। सुभान। कि कोई एक पहलू ही ना था कि जो आपकी ज़िंदगी का रोशन पहलू था, बल्कि जिस तरफ से भी हमने देखा आपको नायाब पाया माशाअल्लाह, और अपने ज़माने में आपको बेमिसल पाया। बल्कि आज तक हमारी आंखें तरसती हैं कि आज तक हमने आपकी जो हस्ती है, आपकी जो शख्सियत है, वो जैसे कहते हैं ना कि कोई जचता ही नहीं है कि हमारी आंखों ने जो आपकी शख्सियत देखी है, अब हमारी आंखों में कोई जचता ही नहीं। हमने बहुत
سفر کیا، بہت دیکھا، بڑے بڑے علماء فضلاء کو، ہر ایک کے اپنے اپنے مقام و مرتبے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کو ہم نے بے مثل پایا، بے مثال پایا اپنے زمانے کے اندر، اور بعد کے اب تک زمانے کے اندر ہمیں آپ کی مثل کوئی نہیں ملی۔ تو ہم نے جس حوالے سے بھی آپ کو دیکھا کہ اگر تدریس کے حوالے سے دیکھا تو آپ صرف یہی نہیں تھا کہ ایک کتاب پہ پڑھا رہے ہیں آپ، بلکہ آپ کی نظر آپ نے سامنے بیٹھنے والے ہر طالب علم کے ذہنی سطح پر ہوتی تھی، یعنی آپ اس انداز میں تدریس فرمایا کرتے تھے کہ ہر ذہین طالب علم کے ساتھ ساتھ جو کم ذہن رکھنے والا طالب علم بھی تھا وہ بھی آپ کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور عصر حاضر پر بھی آپ کی بڑی نظر ہوتی تھی کہ عصری جو مسائل ہوتے تھے ان پر آپ کی کمال گفتگو ہوتی تھی اور مدلل گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور اکثر ہی ایسا ہوتا تھا جو میں نے کہا ہے کہ آپ کی نظر جو نہ صرف طالب علموں کے چہرے پر ہوتی تھی بلکہ طالب علموں کے دلوں پر بھی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات پر ہمارے جتنے بھی جو کلاس فیلوز ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ذہن میں اور دل و دماغ میں کوئی سوال ابھرتا تھا دوران اسباق، لیکن آپ کی ہیبت اتنی ہوتی تھی، حالانکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اتنے شفیق تھے اور اتنے نرم مزاج تھے طلباء پہ، اس کے باوجود آپ کی شخصیت کا اتنا روب اور اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے بھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مطلب بعض اوقات ایک دوسرے کو ہم کہتے تھے کہ آپ سوال کریں، آپ سوال کریں، اور اکثر ایسا ہوتا کہ یہ بہت ضروری سوال ہوتا لیکن جرأت نہ ہوتی زبان پہ لانے کو، تو آپ خود ہی سوال بھی ارشاد فرما کے اس کا جواب بھی ارشاد فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ اکثر ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کمال ہے آپ کے علم و عرفان کا کہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے۔ بے شک۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو، اور اہل نظر کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ مجمع البحرین تھی۔ سبحان اللہ۔ صرف آپ علم و عرفان کے میدان کے ہی شاہ سوار نہیں تھے بلکہ آپ تصوف کی بلندیوں پر بھی فائز تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح الحمدللہ آپ جو ہے وہ ایک کمال مدرس کی حیثیت بھی سے تھے، اور پھر یہی نہیں کہ آپ نے پڑھایا ہے تو جو سبق تھا، بلکہ آپ نے ہر پہلو پر جو طالب علم تھا اس کی تربیت فرمائی، یعنی آپ کی نظر میں ہوتا تھا کہ ان میں آنے والے وقت میں مفتی بھی بنیں گے، شیخ الحدیث بھی بنیں گے، مناظر بھی بنیں گے، منطقی اور فلسفی بھی بنیں گے، صرفی اور نحوی بھی بنیں گے، فقیہ بھی بنیں گے۔ تو آپ نے ہر انداز میں تربیت فرمائی، یعنی ایک مفتی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان کا بھی اظہار فرماتے تھے، ایک فلسفی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، منطقی کے لیے، ایک فقیہ کے لیے، ایک مناظر کے لیے، ایک شیخ الحدیث کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان چیزوں کو بیان فرماتے تھے۔ تو اس طرح ایک آپ کی شخصیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمندر کی طرح تھی، سمندر کی طرح تھی کہ اس کے اندر موتی بھی ہوتے ہیں، ہیرے بھی، جواہرات بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو چھپی ہوتی ہیں اللہ کے خزانوں میں سے، وہ آپ کی شخصیت کے اندر ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنا علم کا نور بھی بکھیر رہے ہوتے تھے اور اپنی جو ہے وہ تربیت بھی فرما رہے ہوتے تھے۔
اور اس کے علاوہ آپ کی جو شخصیت مبارکہ تھی وہ علم سے ہٹ کر زہد و تقوی میں بھی بے مثال ہے۔ بے شک یہ عصر حاضر میں بہت کم چیز پائی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھانے والے تو بڑے مل جاتے ہیں لیکن استاذ کوئی کوئی ملتا ہے۔ بے شک تو وہ پوچھا گیا کہ پڑھانے والے اور استاذ میں کیا فرق ہے؟ پڑھانے والا تو ہوتا ہے کہ جس نے صرف کتاب دیکھی اور پڑھا دیا، اور استاذ وہ ہوتا ہے کہ جو صرف کتاب سے ہی نہ پڑھائے بلکہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ طالب علموں کے لیے ایک سبق کی مانند ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا سبق ہو، اس کا بولنا سبق ہو، اس کا مسکرانا سبق ہو، اس کا چپ رہنا سبق ہو۔ تو الحمدللہ آپ کی شخصیت اسی پیمانے پر اترتی تھی کہ پڑھانا تو پڑھانا، آپ کا خاموش رہنا بھی ایک طلباء کے لیے سبق ہوتا تھا، آپ کا مسکرانا بھی سبق ہوتا تھا، اور آپ کا اٹھنا، آپ کا چلنا، جب آپ چلتے تھے تو مطلب ایک عجز و انکساری کا پیکر لگتے تھے۔ ہم نے نہیں کبھی دیکھا آپ کو کہ آپ چل رہے ہوں اور دائیں بائیں آپ کی نظریں یا چہرہ جھک رہا ہو یا اوپر ہو، تو آپ چل رہے ہیں تو آپ کی نظر بالکل سیدھی ہے اور سر مبارک جو ہے وہ جھکا ہوا ہے۔ جہاں بھی اگر حجرہ مبارکہ سے مسجد آنا ہے تب بھی یہی صورتحال ہوتی تھی، مسجد سے باہر کہیں جانا ہے تو تب بھی آپ کی یہی صورتحال ہوتی تھی۔ یعنی آپ ایک عجز کا جو پیکر مجسم تھے، عجز و انکساری کا، کہ اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنی روحانیت عطا فرمائی، اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن عجز و انکساری کا پیکر یہ تھا کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی بھی میں کا لفظ نہیں سنا کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بلکہ آپ ہم ہی کہا کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو بہت زیادہ الفاظ بولے جاتے ہیں، ہاں جی، میں اس طرح کرتا ہوں، میں اتنا خطاب کرایا، میں وہاں یہاں اس طرح کر دیا۔ تو امامت کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ادھر امامت کروائی، میں نے ایسے کر دیا، مجھ سے پہلے جو تھا وہ کچھ نہیں کر سکا، میں نے یوں کر دیا۔ یہ تو عام پایا جا رہا ہے۔ جی بالکل ایسا۔ تو یہ میں کا لفظ ہم نے آپ سے کبھی نہیں سنا، سبحان اللہ، آپ ہم کا لفظ بولتے تھے۔ سبحان اور دوسرا یعنی عجز و انکساری کا یہ پیکر تھا۔ آج دیکھیں کہ جو مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں مذہبی طبقے کے اندر بھی، کہ جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، خدمت کرنے والے، وہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی محفل میں یا جلسے میں جاتے ہیں تو آپ جو ڈرائیور ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے بلاتے تھے کھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ آج کل تو مطلب بڑے بڑے پیران عظام اور بڑے بڑے اہل علم جبہ و دستار جو ہیں وہ مناسب ہی نہیں سمجھتے یہ ہم ڈرائیور کو ساتھ بتائیں۔ تو اگر ڈرائیور نظر نہیں آتا تو آپ نے فوراً گھر والوں کو کہنا کہ وہ، اور پھر یہ بھی نہیں کبھی کہا تھا کہ وہ ڈرائیور کو بلاؤ، جی کہتے تھے وہ ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کو بلاؤ۔ کیا بات۔ تو طلباء کو بھی کبھی آپ نے مطلب نام لے کے یا تو کہہ کے نہیں بلایا تھا، کیا بات۔ یہ آپ ہی کا لفظ بولتے تھے۔ وہ پہلے دن کا طالب علم ہو، وہ بارش ہو یا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، آپ نے کبھی اسے تو نہیں کہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر سلام لینے کے لیے بھی سلام لینے کے لیے کبھی بھی آپ نے ایک ہاتھ آگے نہیں کیا تھا۔ آج مطلب بعض اکثر لوگ سمجھتے کہ شاید ہم دونوں ہاتھ ملائیں تو یہ ہماری کوئی انسلٹ ہے، تو چھوٹا سا بچہ بھی آ جاتا تھا تو آپ دونوں ہاتھوں سے ہی اس کے ساتھ سلام لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معروف تھا ہمارے ہاں کہ دارالعلوم چشتیہ رضویہ میں جو داخل ہو کے چلا جائے وہ کچھ بھی نہ پڑھے، کچھ بھی نہ سیکھے، وہ ادب ضرور سیکھ کے چلا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ ہاتھ دونوں ہاتھوں سے سلام لینا یہ اس کو آ جاتا ہے، اور بولنے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ چھوٹے سے کس طرح بولنا ہے، بڑے سے کس طرح بولنا ہے۔ یعنی آپ نے ہر سطح پر طلباء کی تربیت فرمائی ماشاءاللہ۔ اور پھر ایک اور چیز ہوتی تھی، چونکہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کی جتنی بھی مساجد تھی وہاں یہاں کے طلباء ہی ہوتے تھے، اور اس کے پیش نظر بھی آپ کی تربیت ہوتی تھی کہ طلباء کی تربیت ہو جائے۔
اور ایسا ہمیں جب ہم فارغ ہوئے عملی زندگی میں گئے تو پھر ہمیں محسوس ہوا. ایک ہمارے ساتھی تھے تو انہوں نے دوران طالب علمی جو ہے وہ ڈیوٹی نہ کی. جب فارغ ہوئے وہ پہلے دن ہی نماز میں بھول گئے. اس دن کہنے لگے اب مجھے قبلہ حضرت محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لاجک سمجھ آئی ہے کہ وہ طالب علموں کی کیوں ڈیوٹی لگاتے تھے کہ جب تک وہ فارغ ہوتے تھے وہ ہر معاملے میں ایکسپرٹ ہو جاتے تھے. کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہے وہ تھیوری بندہ پڑھتا رہے جب تک پریکٹیکل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا کما کو فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. کوئی بھی شعبہ لے لیں, ایک الیکٹریشین ہے وہ پڑھتا رہے کہ اس کو تاریں ایسی جوڑنی ہے, ایسے کرنی ہے, لیکن پھر بھی جب تک وہ عملی طور پہ کرے گا نہیں اس وقت تک اس کو طریقہ ہی نہیں آئے گا. بے شک. تو یہ آپ کی بڑی ایک زبردست حکمت عملی ہوتی ہے. اور پھر اس دوران ظاہر ہے کہ مقتدیوں اور ائمہ کا جھگڑا بھی ہوا کرتا تھا جی. تو اس سلسلے میں بھی ہم نے آپ سے جو ہے نا وہ خاص جو چیز سیکھی کہ جب انتظامیہ والے آتے تھے کوئی شکایت دے کے کسی عالم دین کی, طالب علم ہی ہوتے تھے اس وقت جی, تو آپ نے کبھی بھی انتظامیہ کے سامنے طلباء کو جھڑکا نہیں. انتظامیہ کے سامنے آپ طلباء کی عزت ہی بناتے تھے. سبحان اللہ. وہ پہلے سال کا طالب علم ہی کیوں نہیں ہوتا تھا, آپ اس کو بطور امام ہی پیش کرتے تھے. سبحان اللہ. مقتدیوں کو, انتظامیہ کو یہ باور کرواتے تھے کہ یہ آپ کے امام. بے شک. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے چلے جانا پھر محسوس کرنا کہ واقعی اس میں طالب علم کی یہ کمی ہے, یہ کوتاہی ہے, پھر اس کو الگ سے سمجھانا کہ آپ اس طرح کرنا. یعنی عزت نفس بھی محفوظ رکھنی اور ان کے دل میں بھی طلباء, علماء اور ائمہ کی جو عزت کو بنانا. سبحان اللہ. یعنی یہ جس جہت سے بھی ہم نے دیکھا ہے بے مثال اور نایاب. سبحان اللہ. کیا بات, ماشاء اللہ. تو ایک آپ کی دینی خدمات کے بارے میں کچھ ہمیں ارشاد فرمائیں. جی بالکل. دینی خدمات کے حوالے سے آپ کے پیر و مرشد جو ہیں حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں فارغ ہو کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میرا نام لے کر, یعنی آپ کا, کہ آپ جو لوگ ہیں نا جو ذمہ دار ہیں, چونکہ آپ کا گھرانہ ذمہ دار تھا جی, تو آپ لوگ زمین کو آباد کرنا اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنا, فصلیں کاشت کرنا, آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو آپ کے پاس علم کی دولت ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ذہن بنا لیا کہ میں نے دین کی تبلیغ ہی کرنی. سبحان اللہ. اور پھر آپ کی جب ڈیوٹی ادھر لگی خانقاہ ڈوگرہ شریف میں تو یہ ایک اسپیشل کیس تھا. جس طرح بعض اوقات بارڈر پہ کوئی اسپیشل علاقہ آتا ہے تو وہاں اسپیشل فورس بھیجی جاتی ہے جی, تو خانقاہ ڈوگرہ شریف کا علاقہ اس وقت ایک اسپیشل کیس تھی. یہاں بد عقیدگی کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے تھے اور جو اہل سنت کے لوگ تھے وہ مرعوب تھے. تو بہت سارے یہاں ائمہ آتے رہے اور وہ چند ماہ نکالتے اور چلے جاتے تھے. تو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس یہاں کے لوگ گئے تو آپ کی جب ڈیوٹی لگائی گئی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہاں نا زیادہ دیر نہیں ائمہ ٹھہرتے, جو جاتے ہیں وہ 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ سال نکالتے ہیں. تو آپ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مولانا آپ کا مزار وہاں ہونا چاہیے. اللہ. تو آپ نے پھر اپنے استاذی گرامی کے اس قول پر ایسا پہرا دیا کہ آج الحمدللہ جہاں آپ نے نصف صدی کے قریب بیٹھ کے پڑھایا آج آپ کا وہاں ہی مزار پرانوار. سبحان اللہ. تو یعنی آپ نے اس طرح دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جہد مسلسل, اور اس وقت اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے تھے. آج کل گاڑیاں ہیں اور بہترین
ذرائع آمد و رفت ہیں، اس وقت آپ ٹانگوں پہ بیٹھ کے، ٹانگا گھوڑا ہوتا ہے، اس پہ بیٹھ کے، اور بعض جگہوں پہ تو سپیکر نہیں ہوتا تھا، سپیکر بھی اپنا لے کے جاتے تھے، سبحان اللہ۔ تو وہ اسپیشل آپ کا وہ ایک بابا جی تھے، وہ ٹانگا گھوڑا ان کا ہوتا تھا، تو ان کو آپ نے بلانا اور پھر جانا، اور رات کو بیان کے لیے جانا، اور پھر صبح واپس آ کے تدریس بھی فرمانی۔ سبحان اللہ۔ اور عام آپ دیکھیں تو اکثر جو لوگ ہیں وہ کسی ایک جہت پہ ہی کام کرتے ہیں، کوئی مدرس ہے، یا کوئی خطیب ہے، یا کوئی شیخ الحدیث ہے، یا کوئی تحریر کرنے والا ہے، لیکن آپ نے ہر محاذ پہ دینی کام کیا، تبلیغ بھی فرمائی، اور علاقہ بھر میں آپ نے تنظیم العلماء رضویہ کا جال بچھایا، اور مطلب جہاں لوگ نہ تو علماء کو بلا سکتے تھے، اور ایسے علاقے تھے جہاں علماء جا بھی نہیں سکتے تھے، آپ نے ایسے ایسے علاقوں میں اپنے تربیت یافتہ شاگردوں کو، طلباء کو، علماء کو جو وہاں بھیجا، اور خود بھی جاتے، اس طرح ایک آپ نے تبلیغ کا جو نیٹ ورک پھیلایا، تو اس سے پورے علاقے کے اندر الحمدللہ آپ کی شخصیت کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ بھی لوگوں کے دلوں کے اندر سما گیا، اور آپ کے تبلیغ کے جو فوائد ہیں وہ آج 70 سال کے قریب ہونے کو ہیں، وہ آج بھی الحمدللہ وہ اثرات جو موجود ہیں۔ اور اسی طرح جہاں مناظرے کی ضرورت پڑتی تھی، بعض بات ایسا ہوتا ہے جو پڑھنے والا ہے وہ ان چکروں میں نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے جی یہ مناظرہ ہمارا کام نہیں ہے، فلاں کے پاس جاؤ، لیکن آپ نے یہ بھی سنت نبوی ہے کہ جب باطل للکارتا ہے پھر میدان میں اترنا، تو آپ جہاں مجے ہوئے مدرس تھے وہاں ایک آپ تجربہ کار جو ہے وہ مناظر بھی، اور علاقے میں جہاں بھی کسی بد عقیدہ نے عقیدہ حقہ کو للکارا، آپ نے وہاں جا کے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ افتاء کے مسند پہ بھی تشریف فرما دیں، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے، ہر عالم دین افتاء کی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا، تو ہمارے قریب فاروق آباد ہے، وہاں ابھی تک مطلب ایسا کوئی نہیں ہے سلسلہ کہ وہاں کوئی مفتی بیٹھ کے فتویٰ دیتا ہو، حالانکہ وہ خانقاہ ڈوگرہ شریف سے ایڈوانس ہے اور بڑا شہر ہے، تو یہ اللہ پاک نے آپ کو خاص صلاحیت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ آپ فتویٰ بھی دیتے تھے، اور پھر آپ کے فتوے جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی جاتے تھے، لوگوں کی پنچایتوں میں جاتے تھے، اور لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، اور پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی فتوے سے رجوع بھی کیا، اللہ، یعنی پورا سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا ہے، کیا بات، اور جس طرح کہتے ہیں نا جامع اور مانع، ماشاءاللہ، ایسا فتویٰ ہوتا تھا۔ آپ آج بھی جمال مصطفیٰ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر 2-3 لائنوں میں جواب ہوتا ہے، ان 2-3 لائنوں کے اندر ہی آپ نے وہ کوزے میں سمندر بند کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کثیر تعداد میں آپ کے فتاوی جات جو وہ موجود ہے، یعنی افتاء پر بھی آپ نے دینی کام سر انجام دیا، بے شک، تو تدریس بھی فرمائی، مناظرے بھی فرمائے، افتاء پہ بھی کام کیا، اور پھر اس کے بعد تحریر پہ بھی کام کیا۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ کسی بد مذہب نے ایک مسئلے پر کچھ لکھا، تو آپ نے پھر اس کے جواب کے لیے ضرب مجاہد لکھی، کیا بات، یعنی نام بھی ایسا تجویز کیا کہ مجاہد کی ضرب، وہ پھر ایسی ضرب لگی کہ اسے دوبارہ ہمت نہیں ہوئی اس کا جواب دینے کی، سبحان اللہ، اور آپ کے کثیر تعداد میں رسائل جو ہے وہ موجود ہیں، اور پھر بہت اہم مسئلہ سود کے مسئلے پر آپ کی بڑی ہی جامع تحریر جو ہے وہ موجود ہے، ماشاءاللہ، اور پھر ایک اہل سنت پر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ توحید بھی نہیں بولتے، تو آپ کا ایک رسالہ موجود ہے توحید کیا ہے، کیا تو بات، اس میں آپ نے ایسے موتی پروئے ہیں، اور مطلب توحید کے بارے میں ایسی گفتگو فرمائی ہے کہ وہ دلوں میں اترتی جاتی ہے، اور توحید کی عظمت جو ہے وہ بندے کے
ذہن کے اندر جب وہ سما جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یعنی آپ نے ہر میدان میں دینی کام کیا، کیا بات، تو یہ بہت کم اور نادر و نایاب شخصیات ہوتی ہیں جو ہر محاذ پہ کام کرتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج کے دور میں تو کوئی خطابت کے میدان میں ہے تو وہ امامت پر نہیں آتا، وہ کہتا میں تو خطیب ہوں۔ جی جی اگر کوئی مدرس ہے تو وہ مناظرے کی طرف نہیں آتا۔ تو ماشاءاللہ آپ نے جو بیان فرمایا، ہمیں بتایا، وہ تو اس طرح لگتا ہے کہ ہر میدان میں آپ نے کام کر کے دکھایا، اور ہر میدان میں ہر محاذ پر جچتے اور پھبتے نظر آتے ہیں حضور محدث عبدال۔ اور ماشاءاللہ، سب سے بڑھ کر مطلب آپ نے آخری عمر تک خود امامت فرمائی، سبحان اللہ، آخری عمر تک امامت بھی خود کرواتے ہاں۔ ہیں۔ آج کل ہم نے کئی ایسے خطیب دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم تو خطیب ہیں، ہمارا کام نماز پڑھانا ہے۔ اللہ، نماز بھی پڑھاتے تھے، اور ہم نے مطلب اگر کسی کو ناظرہ پڑھانے کی ضرورت ہے تو ناظرہ بھی پڑھاتے تھے، سبحان اللہ، ترجمہ بھی پڑھاتے تھے، یعنی ہر لیول پہ آپ نے جب وہ کام کیا۔ یہ انہی لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ جو دین کا درد دلوں میں رکھتے ہیں اور صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ کا فریضہ سر جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو آپ حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمت میں رہے، آپ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ نے بتایا کہ 8 سال تقریباً آپ نے ادھر دارالعلوم چشت رضویہ میں گزارے، تو آپ نے روحانی لحاظ سے آپ کو کیسا پایا حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ جس طرح میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ الحمدللہ ہر لحاظ سے چمکتی اور دمکتی، سبحان اللہ۔ اور جس طرح میں نے دینی حوالے سے عرض کیا نا کہ آپ نے ہر میدان میں دینی کام کیا، جی، تو اسی طرح یہ ایک آج کل جو 2 نمبر پیر عامل جاہل صوفی بنے ہیں، جی، انہوں نے جو تقسیم کی ہے نا کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، جی، تو الحمدللہ آپ کی شخصیت کے اندر شریعت و طریقت دونوں جمع ہیں۔ سبحان اللہ، اس لحاظ سے بھی آپ مجمع البحرین تھے، ماشاء اللہ، یعنی تصوف پہ بھی آپ کا کام تھا، اور اس حوالے سے آپ طلباء کی تربیت بھی فرماتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے جو نصاب تھا نا، آج میں سن رہا تھا اس بارے میں، تو وہ صاحب کہہ رہے تھے مدارس کے نصاب کو جو ہے نا وہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہ جی اس میں تصوف نہیں ہے، تو ڈسکس ہو رہی تھی علماء میں بیٹھ کے۔ میں نے کہا یہ پند نامہ کیا ہے، کیا بات، میں نے کہا یہ کریمہ کیا ہے، سبحان میں نے کہا یہ تصوف ہی تو ہے۔ سبحان میں اللہ، نے کہا الحمدللہ ہماری تو ابتدا ہی تصوف کے مضامین سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، پند نامہ سارے کا سارا تصوف ہے، ماشاء اللہ، اس سے پہلے کریمہ پڑھایا جاتا تھا فارسی میں۔ جی، تو یہ آپ کی سب سے دور اندیشی تھی کہ جو طالب علم آتا تھا، آتے ہی اس کی تربیت کے لیے یہ کتابیں لگا دی جاتی، سبحان اللہ، کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی علماء کو تصوف نہیں آتا، روحانیت نہیں ان کے پاس ہوتی، تو آپ آتے ہی طالب علم کو تصوف کا مضمون پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ بھی اس بات میں دلالت ہے کہ آپ کی جس طرح علم ظاہر پر نظر تھی، اسی طرح علم باطن پر بھی نظر تھی۔ سبحان اللہ، جس طرح آپ طلباء کی ظاہری تربیت فرماتے تھے، اس طرح باطنی تربیت بھی فرماتے تھے، ماشاء اللہ، اور روحانیت کے لیے آپ کو اپنے پیر خانے سے بھی اجازت تھی، اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی آپ کو چاروں سلاسل میں خلافت حاصل تھی۔ تو سبحان اللہ، آپ نے جہاں دینی کام کیا، اور اس کو بھی آج کل تو یہ دوڑ لگی ہوئی ہے نا جی جی، مریدوں کی تعداد بڑھانے میں، جی، تو اس کو بھی آپ نے دینی تبلیغ کے طور پہ استعمال کیا، سبحان اللہ، تاکہ جو لوگ جاہل صوفیوں، بے عمل عامل جو ہے 2 نمبر، ان کے پاس جاتے ہیں، جی، تو ان سے روکنے کے لیے آپ نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا، سبحان اللہ، اور کبھی بھی آپ نے ترغیب نہیں دی تھی کہ آ جاؤ میرے مرید ہو جاؤ آ کے، یا کوئی بھی ایسا مطلب ساتھ بندہ نہیں رکھا تھا کہ جو لوگوں کو کہے جی میرے مرید ہو جاؤ۔ آپ ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، مجھے بخوبی یاد ہے،
کہ ایک مانگنے والا جس طرح نعت پڑھنے والے آ جاتے ہیں نا، جی اس نے نعت پڑھتے پڑھتے جہاں نبی پاک کا نام آنا تھا وہاں حضور مدرسے عبدالوی کا نام لے لیا۔ تو آج کل کا کوئی ہوتا تو وہ مطلب خوش ہوتا ہے جی میری بڑی تعریف ہو رہی، جی آپ نے غصے کے ساتھ، میں آج بھی وہ نقشہ دیکھ رہا ہوں، اتنے جلال میں آپ نہیں آتے، آپ نے غصے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ پلو پکڑا اور اس کو بٹھا دیا اور میں بیٹھ گیا اور آپ نے درود شریف شروع کر دیا دعا کے لیے۔ یعنی یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو اصل روحانیت ہے وہ اس طرح ہے۔ تو آپ نے پھر آپ کا حلقہ ارادت بہت زیادہ وسیع ہوتا چلا گیا، تو آپ نے پھر روحانیت کے اعتبار سے، اور پھر کچھ طلباء ایسے ہوتے تھے جن کو اس طرف شغف ہوتا تھا، تو بہت سارے ایسے طلباء تھے میرے سمیت، ہم پھر مطلب پوچھتے تھے آپ سے ایسے معاملات، پھر آپ وظائف بتاتے تھے روحانی تربیت کے لیے، یعنی اپنے طلباء کو بھی آپ جو فضالات ہیں ان کو آپ اس طرف لگاتے تھے روحانی آگے سلسلہ جو ہے وہ جاری کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ کا جو سلسلہ تھا ایک تعویذات کا، یہ بھی روحانیت پہ عکاسی کرتا ہے کہ الحمدللہ آپ کا جو فیض تھا وہ اس لحاظ سے بھی بہت عام تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ رش نہیں ٹوٹتا تھا اس حوالے سے۔ تو آپ نے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری فرمایا اور اپنے طلباء کو بھی آپ فضلاء جو تھے ان کو بھی یہ چیزیں بتاتے تھے، لیکن یہ آپ ترغیب ضرور دیتے تھے کہ پہلے آپ علم حاصل کریں پھر آپ اس طرف آئیں۔ بے شک بعض طلباء ہوتے تھے کہ وہ یعنی ابتدا میں ہی عبادات کی طرف یا اس طرف رغبت زیادہ رکھتے تھے، تو آپ ان کو فرماتے تھے میانہ روی اختیار کریں، پہلے آپ علم حاصل کریں پھر آپ اس طرف جائیں۔ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ رات، آپ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ رات چکر لگاتے تھے مدرسے کے اندر، جو ہے وہ رات چکر لگاتے تھے جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے تھے، تو بلکہ ہم تو دیکھتے نہیں تھے کہ جب ہم سوتے تھے اس وقت بھی آپ کتب خانے میں پڑھتے ہی ہوتے تھے، اور صبح مطلب جب اٹھتے تھے تو آپ نماز کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے حجرہ مبارکہ کے لیے، تو رات آپ چکر لگاتے تھے، وظیفہ بھی کرتے تھے اور مدرسے کے اندر چکر لگاتے تھے، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں، کسی طالب علم کے ساتھ کوئی پریشانی تو نہیں رات کے وقت۔ اور پھر ایک آپ کی طلباء سے جو محبت اور دین سے محبت، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت کا ایک درجہ ہی ہے آج کہ آپ کے ایک طالب علم تھے حافظ غلام محمد صاحب ملتان سے، ماشاءاللہ، تو اس وقت رات یہ جی ٹی روڈ چلتا تھا، وہ رات کہیں آئے 12-1 بجے، تو آپ مدرسے میں گشت فرما رہے تھے، تو وہ آئے تو آتے ہی آپ کو ملے، تو آپ گھر گئے، گھر سے کھانا لے کے آئے ان کے لیے اور ان کو جو ہے وہ کھانا کھلایا رات۔ تو مطلب اس قدر آپ طلباء کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص سے پیش آیا کرتے تھے، شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ اور روحانیت میں ایک یہ بھی چیز ہم نے دیکھی کہ صرف یہ بشری طالب علم ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ کے بہت زیادہ جن بھی شاگرد تھے، ماشاءاللہ، آپ جنوں کی کلاس بھی لیتے تھے۔ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کمرہ بند ہوتا تھا، دروازہ بند ہوتا تھا، کھڑکیاں بند ہوتی تھیں اور اندر سے پڑھانے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، تو وہ پھر مطلب بعض اہل نظر نے بتایا اور انہوں نے دیکھا بھی کہ جنات بھی آپ کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ الحمدللہ اس طرح بھی آپ نے روحانیت کے اعتبار سے بھی جو ہے نا اپنا فیض جو ہے وہ عام فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ، اسی لیے آپ کو ابو الفیض کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اسی لیے آپ کی ٹرانسمیشن کو فیض رمضان کہا جاتا ہے، سبحان یہ بھی اللہ، وہی فیض ہے۔ جی الحمدللہ، انہی کی نسبت سے یہ فیض جاری ہے۔ جی جی، آپ بالکل ایسے، انشاءاللہ دعا فرمائیں کہ یہ کام چلتا رہے۔ انشاءاللہ۔ اور آج کے دور میں لوگ کرامتیں دیکھتے ہیں، کبھی کسی پیر سے کبھی کسی پیر سے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کرامت میں نے اپنے استاذوں سے، قبلہ حضور قبلہ چاند پیر صاحب سے بھی اکثر یہ سنا ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دین پر استقامت۔ جی جی،
تو حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی دین پر پہرا دیا ہے ایسے اور استقامت کے ساتھ کام کیا، الحمدللہ۔ استقامت کے ساتھ خود بھی کام کیا اور اپنے فضلاء کو بھی اس کی ترغیب دی۔ سبحان اللہ۔ ایک مولانا صاحب کا مشہور واقعہ ہے، وہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ریکارڈ ہو جائے گا، کہ وہ تشریف لائے تو آپ کا پہلا سوال ہوتا تھا کہ مولانا دین کا کام کیسے چل رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ان مولانا صاحب سے پوچھا، تو پھر جس طرح کے حالات ہوتے ہیں انہوں نے شکوے شکایتیں شروع کرتی ہے، حضور یہ بھی مسائل ہیں، حضور یہ بھی مسائل ہیں، حضور یہ بھی مسائل ہیں۔ تو آپ نے سنتے گئے، سننے کے بعد آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا مولانا جنت آگے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک جملے کے اندر آپ نے اس کو استقامت کا درس دے دیا۔ کیا بات، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ زمین خان کا پر فیض جاری قطب عالم کا ہے، جاری فیض کا فیضاں ابو الفیض مرشد کا، ہوئے رمضان میں رخصت چلے اس شان و شوکت سے، کیا رب نے مقام اونچا ابو الفیض مرشد کا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثنا خان کی طرف، تو آپ سے کلام سنتے ہیں اور اسی کلام میں اختتام ہوگا حافظ محمد اویس ناصر صدیقی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھ مجھ سے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں، نہ پوچھ مجھ سے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں، میں گناہگار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں، اور زمین پہ عرش معلا تلاش کرتا ہوں، قسم خدا کی مدینہ تلاش کرتا ہوں، قسم خدا کی مدینہ تلاش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے تمنا یہ دل میں میرے ماہ رمضان مدینے میں ہو، ہے تمنا یہ دل میں میرے، ہے تمنا یہ دل میں میرے ماہ رمضان مدینے میں ہو، ہے تمنا یہ دل میں میرے ماہ رمضان مدینے میں ہو، میں پڑھوں نعت آقا وہاں، میں پڑھوں نعت آقا وہاں، جذبہ حسان سینے میں ہو، میں پڑھوں نعت آقا وہاں، جذبہ حسان سینے میں ہو، سحریاں بھی مدینے میں ہوں مدینے میں افطاریاں، سحریاں بھی مدینے میں ہوں
مدینے میں افطاریاں، لطف آئے گا کیسا وہاں، لطف آئے گا کیسا وہاں، یہ مزہ میرے جینے میں ہو، لطف آئے گا کیسا وہاں، یہ مزہ میرے جینے میں ہو، ہے تمنا یہ دل میں میرے، ماہ رمضان مدینے میں ہو، روشنی میرے دل کو ملے، چاشنی میرے دل کو ملے، روشنی میرے دل کو ملے، چاشنی میرے دل کو ملے، ورد نام محمد کروں، ورد نام محمد کروں، جو کہ دل کے نگینے میں ہو، ہے تمنا یہ دل میں میرے، ماہ رمضان مدینے میں ہو، سجدے جا کے کروں گا وہاں، خالی دامن بھروں گا وہاں، سجدے جا کے کروں گا وہاں، خالی دامن بھروں گا وہاں، یہ سعادت خدا را ملے، یہ سعادت خدا را ملے، میرا مدفن مدینے میں ہو، یہ سعادت خدا را ملے، میرا مدفن مدینے میں ہو، ہے تمنا یہ دل میں میرے، ماہ رمضان مدینے میں ہو، ہے تمنا یہ دل میں میرے، ماہ رمضان مدینے میں ہو، میں پڑھوں نعت آقا وہاں، میں پڑھوں نعت آقا وہاں، جذبہ حسان سینے میں ہو، فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان